لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن عالم نے، اس ہادی عالم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ کی طرف مکمل رہنمائی فراہم کرنے والا مذہب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے صرف آسمانی کتاب یعنی قرآن پاک کو ہی نازل نہیں فرمایا، بلکہ ہماری آسانی کے لیے اور ہم پر احسان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کو نمونہ عمل بنا دیا۔ ہمارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک سنتیں رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہمارے روزمرہ جتنے بھی معاملات ہیں، ہر معاملہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ روزمرہ ہمارے کئی معاملات ہوتے ہیں، ان میں سے دو اہم ترین ہمارے معاملات، ایک سفر، ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، اور دوسرا مجلس، ہمارا ملنا جلنا، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے، یہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے، آداب سفر اور آداب مجلس۔ تو ہماری گفتگو دو پہلوؤں پر، دو موضوعات پر ہوگی۔ سفر کے آداب کیا ہیں اور مجلس کے آداب کیا ہیں۔ سفر کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں سفر کسے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز بھی آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ قصر ہو جاتی ہے۔ پیدل یا اونٹ کی سواری سے 3 دن میں طے ہونے والی مسافت تک سفر کرنے کی نیت سے اپنے شہر، گاؤں اور آبادی سے نکلنا، اس کو شریعت نے سفر کہا ہے۔ دور جدید میں اگر اس مسافت کو سمجھا جائے تو علماء نے یہ مسافت 78 کلومیٹر لکھی ہے کہ 78 کلومیٹر آپ کے سفر کا ارادہ ہے، اپنے علاقے سے نکلے، جس طریقے پر بھی سفر ہو، اپنی سواری پر ہو، کار پر ہو، بس پر ہو، ٹرین پر ہو، جہاز پر ہو، جب آپ 78 کلومیٹر سفر کی نیت سے اپنے علاقے سے نکلتے ہیں، شریعت آپ کو مسافر کہتی ہے۔
اب نماز اور روزے کے وہی احکام ہوں گے جو ایک مسافر کے ہوا کرتے ہیں۔ سفر کے آداب کیا ہیں؟ کچھ آداب وہ ہیں جن کی رعایت کرنا سفر سے پہلے ضروری ہے، وہ سمجھنا بھی ضروری۔ مثلا جب آپ سفر کی نیت کریں تو اس کے لیے مشورہ کر لیں، گھر والوں سے، دوست احباب سے مشورہ کر لیں۔ اس میں آپ راستے کا تعین کے حوالے سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، اور بھی مشورے ہو سکتے ہیں سفر سے پہلے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا نَادِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، جو بھی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک سکھایا ہوا طریقہ تمام اہم معاملات میں وہ ہے اللہ رب العزت سے مشورہ کرنا، استخارہ کرنا۔ کوئی بھی اہم معاملہ آپ کریں سفر کے علاوہ بھی تو آپ استخارہ کر لیا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے عمل نقل کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں استخارہ اسی طرح سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت سکھانا، اس قدر اہم معاملہ۔ اور فرماتے تھے کہ جب بھی تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے وہ 2 رکعت نماز استخارے کی پڑھ لے، پھر استخارے کی دعا کر لیں۔ اگر استخارہ کی دعا نہیں بھی آتی 2 رکعت پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، دعا کریں کہ اے اللہ اس فلاں کام میں جو بھی کام ہے اس میں میری رہنمائی فرما، اگر میرے لیے بہتر ہے تو آسان فرما دے ورنہ مجھے محفوظ فرما دے۔ یہ دعا ہے۔ اگر استخارہ کی جو مسنون دعا کتابوں میں نقل ہے، حدیث کی کتابوں میں، وہ اگر نہیں آتی تو یہی دعا کر لیں، یہ بھی استخارہ ہی ہے۔ پھر سفر پر نکلنے سے پہلے اپنے گناہوں کا ازالہ کر لیں، اپنے حقوق کو دیکھ لیں، حقوق اللہ بھی ادا کریں، حقوق العباد بھی ادا کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ لوگوں کے حقوق ذمہ ہیں تو ان کو کوشش کریں ادا کر کے جائیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے اس سے معافی مانگ کے جائیں، سفر پر نکلنے لگے۔ اور پھر سفر میں نکلنے سے پہلے اپنا ریویو، اپنا جائزہ لینا بھی ضروری کہ کس مقصد کے لیے میں سفر کر رہا ہوں، جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں آیا وہ مقصد بھی جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس مقصد سے بدلنے کی وجہ سے آپ کے سفر کا حکم بدلنا ہے۔ اگر مقصد جائز ہے تو سفر جائز، مقصد ناجائز ہے تو سفر بھی ناجائز ہو جائے گا۔ بلکہ اگر مقصد نیک ہے، والدین کی خدمت کے لیے آپ سفر کرنے لگے ہیں، والدین کی زیارت کے لیے، حج اور عمرہ کے لیے سفر کرنے لگے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش کے لیے، طلب کے لیے سفر کرنے لگے ہیں، علم کے حصول کے لیے سفر کرنے لگے ہیں، تو یاد رکھیں اب یہ آپ کا سفر صرف سفر نہیں رہا، اب یہی سفر آپ کا عبادت بن چکا ہے۔ تو یہ بھی جائزہ لیں کہ میں جس کام کے لیے سفر کر رہا ہوں آیا یہ مقصد، جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر صلاۃ السفر کا اہتمام کریں، سفر میں نکلنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ السفر پڑھ لیں، بڑی فضیلت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے اپنے گھر والوں کے لیے ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی چیز نہیں چھوڑی جو وہ سفر کرنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے۔ پھر اہل خانہ کو الوداع کریں اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کریں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی ہیں، دونوں ایک دوسرے کو۔ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملی، کہ میں تمہارے دین کو
امانتوں کو اور اعمال کے خاتمے کو، سب کچھ کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں۔ استودعک اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ اور الوداع کرتے ہوئے ایک دوسرے کو دعائیں دیں اور لیں، دعاؤں کا تبادلہ کریں۔ جیسا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضور علیہ السلام سے عمرہ کے لیے سفر کرنے کی اجازت طلب کی، حضور علیہ السلام نے اجازت بھی دی اور ساتھ فرمایا لا تنسانا یا اخیا من دعائک، اے میرے چھوٹے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا۔ اور ایک روایت میں ہے اشرکنا یا اخیا فی دعائکا، کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں شریک کر لینا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا میرے لیے ایسا جملہ ہے کہ اگر اس کے بدلے میں کوئی پوری کائنات لا کر میرے قدموں میں رکھ دے اور مجھے یہ کہے کہ ایک جملہ مجھے دے دو، میں ہرگز یہ سودا قبول نہیں کروں۔ تو دعاؤں کا تبادلہ کریں، پھر گھر سے نکلتے وقت دعا پڑھیں۔ حضور علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلا کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو شیطان کے ساتھی شیطان سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اب اس شخص پر تمہارا زور کیسے چلے گا کہ جسے ہدایت دے دی گئی، جس کی کفایت لے لی گئی اور جس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لے لی۔ پھر جب سواری پر سوار ہونے لگے اس کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، سفر سے پہلے والے آداب آپ حضرات نے سماعت فرما لی۔ حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ ترغیب تھی کہ جب بھی تم میں سے کوئی 3 لوگ بھی سفر کا ارادہ رکھتے ہو، اکٹھے 3 لوگوں کا قافلہ جا رہا ہے، تو حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک اپنے اندر امیر مقرر کر لو، ایک شخص کو امیر مقرر کر لے اپنے مشورے کے ساتھ۔ اور سفر کے دوران کیونکہ آپ گھر میں نہیں ہیں، اب آپ گھر سے باہر ہیں، سب کچھ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہونا، کچھ چیزیں آپ کے مزاج کے خلاف بھی ہونی ہیں، تو لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، کسی کو تکلیف دینے سے اجتناب کریں، اور جو چیزیں مزاج کے مخالف ہوں ان کو برداشت کریں۔ اور سفر میں ایک چیز کی جس کی رعایت عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سستی برتی جاتی ہے، ایک تو باوضو رہنے کا حتی الامکان کوشش کریں کہ حتی الامکان باوضو رہیں، اور دوسرا ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ جیسے آپ مقام پر ہیں، اپنے گھر پر ہیں، آپ پر نماز فرض ہے، اسی طرح ہی آپ سفر میں جب ہوتے ہیں تب بھی نماز ویسے ہی فرض ہے۔ اور یاد رکھیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ترجیحات میں سفر کے دوران بھی سب سے اوپر نماز کو رکھیں اور نماز با جماعت کی کوشش کریں، نماز نہ چھوٹنے پائے۔ آج کل تو ماشاءاللہ آپ حضرات میں سے اکثر اپنی سواریوں والے ہیں، تو ایسے دوران اس دوران سفر کریں کہ آپ کی نماز پنجگانہ باقاعدگی سے آپ ادا کر سکیں۔ اپنی سواری نہیں بھی ہے تو ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ نمازیں کم سے کم آئیں، اور ایسے وقت میں ہے کہ وہاں پر گاڑی والے گاڑی روکتے ہیں۔ دوران سفر اپنے رفقا کی خدمت کریں، بلکہ امیر کے بارے میں بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سید القوم فی السفر خادمہم، سفر میں قافلے کا سردار بھی ان کا خادم ہوا کرتا ہے، تو ایک دوسرے کی معاونت کریں۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو آپ کے جو معاملات سفری ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آسان فرما دیں گے. اب جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مکمل ہو گیا. واپس آنے میں جلدی کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تمہارے کھانے کو متاثر کرتا ہے، روکتا ہے، پینے کو متاثر کرتا ہے، نیند کو متاثر کرتا ہے. فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تمہیں چاہیے کہ اپنے گھر کی طرف جلدی لوٹ آؤ. اور واپس لوٹنے کی ایک سنت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر کی طرف لوٹے تو اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ کوئی تحفہ لے کر آئے. حضور علیہ السلام حدیث کے الفاظ ہیں اگرچہ وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو، یعنی کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ لے کر آئے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر سے واپسی پر معمول تھا ڈائریکٹ گھر نہیں جایا کرتے تھے، مسجد تشریف لے جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، کچھ ٹھہرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے. اور واپس آنے کی دعا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی. آئبونا تائبونا عابدونا لربنا حامدون، ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں. اور جب گھر میں داخل ہونے لگے، جب آپ سفر سے واپس آئے ہیں تو تب بھی یہ دعا اوبن اوبن الی ربنا توبن لا یغادر علینا حوبن، کہ میں واپس لوٹنے والا ہوں، میں واپس لوٹنے والا ہوں، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہوں، اور ایسی توبہ کرنے والا ہوں کہ اس کے بعد کوئی گناہ باقی نہ رہے. اسی طرح مجلس کے آداب کی بھی رعایت کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب کوئی مجلس منعقد ہو تو اس چیز کا خیال کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں نہ ہو. بدری صحابہ کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدری صحابہ کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے. انہوں نے آ کر سلام کیا، تمام لوگوں نے جواب دیا، مجلس میں جگہ نہیں تھی، کسی نے ان کے لیے جگہ بھی نہیں چھوڑی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جو حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضور نے ان کو اٹھا کر وہاں ان کو بٹھا دیا، تعلیم کے لیے کہ جب آپ کا بھائی کسی محفل میں آیا ہے تو اس کے لیے مجلس میں وسعت پیدا کریں. اور پھر بڑی مجلس ہو، وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مجلس کو دیکھتے ہوئے کہ وہاں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے حلقے بنا رکھے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کیا دیکھتا ہوں، تم الگ الگ حلقے بنا کر بیٹھے ہو. جب ایک بڑی مجلس ہے سارے اکٹھے بیٹھے. اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص پہلے سے موجود شخص کو اس جگہ سے نہ اٹھائے، جو جہاں بیٹھا ہے اسے بیٹھے رہنے دیں، اور جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جائیں. یہی وجہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ساری زندگی کا یہ معمول تھا کہ جب ان کے لیے ان کے اکرام کی خاطر کوئی اپنی جگہ چھوڑتا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی جگہ پر نہیں تشریف لے جاتے تھے، اور منع فرما دیا کرتے تھے کہ نہیں، تم جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو، اور جہاں مجھے جگہ ملے گی میں وہیں بیٹھ جاؤں گا. جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیں. اور ایک مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے 2 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو تیسرا شخص جانے سے پہلے ان کی اجازت طلب کر لے. ممکن ہے ان کے درمیان کوئی ایسی بات ہو رہی ہو جو اس تیسرے شخص کو وہ نہ سنانا چاہتے ہیں. اجازت مانگے، مل جائے تو چلے جائیں، نہ ملے تو ناراض نہ ہو. اس کو عزت نفس کا مسئلہ نہ بنائیں. کوئی بات نہیں، آپ کی بات پھر ہو جائے گی، ممکن ہے ان کی بڑی ضروری بات ہو. اسی طرح گردنیں پھلانگ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجلس میں آنے سے منع فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ اس مجلس کو پسند فرمایا کرتے تھے جس میں گنجائش زیادہ ہوتی.
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس مجلس میں بیٹھتے ہوئے اس نے اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کیا تو کل قیامت کے دن یہی مجلس اس شخص کے لیے باعث ندامت ہوگی، باعث حسرت ہوگی۔ دنیاوی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں ان میں اللہ رب العزت کا ذکر ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہی محفل ہمارے لیے باعث ندامت اور حسرت نہ بنے۔ اور مجلس کی جو راز کی باتیں ہیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو اہل مجلس چاہتے ہیں باہر والوں کو معلوم نہ ہو، تو یاد رکھیں اس مجلس کی وہ باتیں باہر بتانا یہ امانت میں خیانت کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، مجلسیں امانت ہوا کرتی ہیں، تو اسی لیے اس چیز کی بھی رعایت کریں۔ اور جب مجلس اختتام پذیر ہو، ختم ہو، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے کہ یہ جو دعا ہے یہ اس مجلس میں کی گئی تمام باتوں کا کفارہ ہو گیا۔ کوئی اونچ نیچ اگر بات ہو بھی گئی، اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت وہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ چند آداب تھے سفر کے حوالے سے اور مجلس کے حوالے سے۔ اسی طرح دیگر بھی تمام معاملات میں ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو ان معاملات میں بھی دیگر بھی تمام معاملات میں ہمارے یہ ذمہ داری ہے، ہمارے یہ ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم تمام معاملات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔